Assalamu alaikum, this is Aapka Professor back with another video. In today's video, I'm going to teach you 3 things that are going to dramatically improve your approach towards English. I do understand that English happens to be very important to you, so this is why I've decided to make another video for you guys. Now, before we dive into the video, I would like you to subscribe to my channel and don't forget to hit that thumbs up if you like the video, okay, because that would really help the channel in terms of growth. So without further ado, let's begin the video. Now, the first thing which I need you to focus on is understand the purpose. Why do you intend to learn English? آپ انگریزی کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ پرپس کیا ہے؟ کیا آپ اس کو بطور اسٹوڈنٹ ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں بہتر پرفارم کرنے کے لیے کلاس رومز میں یا ایگزامز میں، یا آپ بطور امپلائی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ورک پلیس پہ جو ہے آپ اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں، یا کیا آپ ملک سے باہر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو مقصد پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک مختلف اپروچ اختیار کرنی ہوگی. اگر آپ نے روزمرہ کے بیسس پہ استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے ایک مختلف اپروچ ہے. اگر کلاس رومز میں آپ نے جو ہے وہ اس کا پرچار کرنا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پرپس کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ انگریزی کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی اپروچ کلیئر ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا انگریزی کو سمجھنا، کیونکہ مختلف انوائرمنٹ، مختلف سیٹنگز جو ہے نا وہ مختلف قسم کی آپ کی شخصیت کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس مناسبت سے آپ نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے انگریزی جو ہے کیسے ایکوائر کرنی ہے. اب عمومی طور پہ آپ گھر میں تو انگریزی کا استعمال نہیں کرتے، اس میں تو آپ اپنی مادری زبان کا استعمال کریں گے یا اپنی قومی زبان کا استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کلاس رومز میں جائیں گے اور اگر آپ ایک انگلش میڈیم اسکول یا کالج سے منسلک ہیں، سسٹم سے منسلک ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو انگریزی میں ہی گفتگو کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے ایک اور معیار ہے، اس کے لیے ایک اور اسٹینڈرڈ ہے. جو ڈیلی بیسس پہ آپ انگریزی بولتے ہو وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اس طرح کے جارگنز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل فیلڈز میں استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جو انجینئر ہے اس کی فیلڈ میں اس طرح کے جارگنز ہیں کہ اس کے جو پیئرز ہیں، اس کے جو کولیگز ہیں وہ ہی سمجھ سکتے ہیں. جارگنز اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹیکنیکل الفاظ ہوتے ہیں جو ایک خاص فیلڈ سے منسلک ہوتے ہیں. اس طرح سے میڈیسن میں بھی یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں مختلف جو ہے وہ جارگنز استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کہ اس فیلڈ سے ہی ریلیونٹ ہوتے ہیں، جن کا ڈیلی لائف میں کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو اس لیے it's important that you understand that why you really intend to acquire English, okay? The second thing which I want you guys to focus on is exposure. Well, if you're not exposed to the English language, how do you plan on acquiring this language? اگر آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ لینگویج ورک کیسے کرتی ہے، اگر آپ کے پاس ایکسپوجر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گرو کریں؟ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں وہ ایلیمنٹ پیدا کریں، وہ چیز پیدا کریں کہ جو آپ کو انکریج کرے کہ آپ انگریزی زبان کا استعمال کریں. آپ عمومی طور پہ جب خریداری کرنے جاتے ہیں تو آپ انگریزی کا استعمال نہیں کرتے، اور اس طرح کی سیٹنگ بھی نہیں ہے. آپ جب سبزی لینے جاتے ہیں، آپ جب گروسریز لینے جاتے ہیں تو آپ انگریزی کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس سیٹنگ کی ڈیمانڈ نہیں ہے،
اور انگریزی کو بطور ہم سیکنڈری لینگویج ایکوائر کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کی لینگویج ہے، قومی لینگویج، وہ اردو ہے. اور ڈپینڈنگ آن ویئر یو لیو، تو مادری زبان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے انگریزی میں اس حساب سے نہیں ہے، کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہے. اور سیکھنا ہم اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کیونکہ بین الاقوامی سطح پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی انگریزی کے جو سکلز ہیں اس کو ہم امپروو کریں. تو اسی لیے آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. اگر آپ کسی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تب آپ کے لیے جو سیٹنگ ہے وہ ایزیلی میسر ہے. آپ کلاس رومز میں انگریزی کا استعمال کر سکتے ہیں، خواہ وہ ٹھیک انگریزی بول رہے ہوں یا غلط انگریزی بول رہے ہوں. اس چیز کی پریکٹس جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ لائک مائنڈڈ لوگوں میں رہیں، جو آپ کے گولز شیئر کریں، جو آپ کے انٹرسٹ شیئر کریں. وہ آپ کو بیکنگ دیں گے اس چیز میں، وہ آپ کو انسپائر کریں گے، وہ آپ کو انکریج کریں گے، وہ آپ کو پش کریں گے کہ آپ جو ہے اس چیز کو بہتر انداز میں سیکھیں. اور انگریزی کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ کس کانٹیکس میں، کس انوائرمنٹ میں، کس وجوہات کی بنا پر، کس خاص گرد و نواح میں، کس سیٹنگ میں انگریزی کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس سیٹنگ میں کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے، یا کس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہیں، کس طرح کی ایڈیومیٹک ایکسپریشن استعمال ہوتی ہیں، کس کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہیں، تو آپ انگریزی کو جو ہے اس کی جو روح ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے آئی ریکمینڈ مائی اسٹوڈنٹس ٹو واچ ایز مینی موویز ایز پاسبل. ویک میں کوئی اسکیجول بنائیں کہ جس میں آپ کم سے کم کوئی 2-4 موویز دیکھیں وتھ سب ٹائٹلز. جب آپ سب ٹائٹلز کے ساتھ موویز دیکھتے ہیں تو ایک ایکسپوجر پیدا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سیٹنگ میں لوگ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے انگریزی کا استعمال کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ وہاں پہ کیسے ایکسپریشن استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے ہمارے سے وہ یہ ہے کہ ہم جب انگریزی ایکوائر کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم لکھنا سیکھتے ہیں اور پھر ہم بولنا سیکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. جو ایکسپرٹس ہیں لینگویج کے، جو لنگوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لینگویج سیکھنی ہے تو سب سے پہلے بولنا سیکھیں، پھر لکھنا سیکھیں. لیکن یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ اپوزٹ ہیں. تو اس وجہ سے ہم اسٹرگل کرتے ہیں انگریزی زبان کو ایکوائر کرنے کے حوالے سے. تو ضروری ہے کہ آپ بولنے کی طرف زیادہ توجہ دیں. دیکھیں کہ کیریکٹرز جو ہیں وہ کس انوائرمنٹ میں کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور کس طرح سے سچویشن کے حساب سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ان کو کلوزلی آبزرو کریں، اینڈ دیٹ وڈ میک اے ہیوج ڈفرینس فار یو. آئی گارنٹی ایکسپوجر ملے گا آپ کو، اور ایکسپوجر کے بغیر آپ لرن نہیں کر سکتے. جتنا آبزرو کرنے سے، دیکھنے سے، سننے سے اور رجسٹر کرنے سے ان کو آپ سیکھیں گے، اتنا شاید آپ ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں نہ سیکھ پائیں، کیونکہ آبزرویشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس چیز میں. میں اکثر یہ بات برنگ اپ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو انگلینڈ میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے 2 ویکس کے لیے، تو آپ کی انگریزی ڈرامیٹکلی امپروو ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ انوائرمنٹ ملے گی کہ جہاں پہ آپ نے بولنی ہے انگلش ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے. تو اپنے گرد جو ہے وہ انوائرمنٹ پیدا کریں کہ جہاں پہ انگریزی آپ زیادہ بول سکیں. ٹھیک ہے. اور انگریزی زیادہ آپ لرن کر سکیں. تو create that environment around you. And the third thing that I really want you guys to focus on is the fact that grammar is not important. Now, you might think that grammar is important, and without grammar you would not know how to make sentences, you would not know as to how the language really works and stuff like that.
where you're supposed to use certain verbs and how you're supposed to arrange words in a sentence and stuff like that. Well, grammar جو ہے وہ بعد کی بات ہے. اب اگر ہم اگزامپل لیں آپ کی قومی زبان کی, تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہماری جو قومی زبان کی جو گرامر ہے اس کے اوپر عبور حاصل ہے؟ ویل پھر بھی آپ بہترین انداز سے اردو کا استعمال کرتے ہیں اور ایون اپنی مادری زبان کا استعمال کرتے ہیں, اور مادری زبان کا تو دور دور تک ایٹ ٹائمز کوئی تعلق نہیں ہوتا گرامر سے. قومی زبان جو ہے اس میں پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے لرن کرتے ہو, ایکڈیمکلی آپ کی اسکولنگ ہوتی ہے گرامر کے حوالے سے, لیکن جو مادری زبان ہے وہ تو آپ بالکل بھی اس کی گرامر کے قریب نہیں جاتے, لیکن پھر بھی آپ جو ہے بہترین زبان جو ہے وہ بولتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لینگویج لرننگ کا پروسیس ہے دیٹ ہیز ویری little ٹو ڈو وتھ لرننگ گرامر. تو بغیر گرامر کے آپ بہترین انداز میں لینگویج ایکوائر کر سکتے ہو. اوکے, بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ, کیونکہ آپ نے ڈے 1 سے ہی گرامر جو ہے وہ سیکھنا شروع کی ہوئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری سٹیپس ہیں کیونکہ اس طرح سے آپ کی نرچرنگ ہوئی ہے. لیکن آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ جو ایسنس ہے جو لینگویج کی وہ ایکسپوجر ہے, اس کا وہ پریکٹس ہے, وہ انوائرمنٹ ہے, وہ گرامر نہیں ہے. گرامر آپ کو رولس ضرور سکھائے گا, آپ فیملیئر ہوں گے, اور اچھی بات ہے کہ آپ گرامر سے فیملیئر ہوں, لیکن گرامر وہ چیز ہے جو بعد میں آتی ہے. جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں انگریزی کو بولنے کے حوالے سے, اور جتنا آپ بولیں گے اتنا آپ سیکھیں گے. ہاں, آپ غلطیاں کریں گے اور آپ غلطیوں کو انکریج کریں. جتنا زیادہ آپ مسٹیکس کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ سیکھیں گے. دس از ہاؤ دس تھنگ ایکچولی ورکس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین لرن or acquire this language without making any mistakes, then you're wrong. کیونکہ this is part of the process. اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ نہیں سیکھیں گے. اس لیے اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ آپ غلطی کریں اور اس غلطی کو بعد میں درست کریں. ٹھیک ہے, جو مین چیز آپ کی پرائیورٹی ہے وہ ہے اپنی بات کو آگے کنوے کرنا. ٹھیک ہے, and this is the bonus point which I intend to share with you guys. جو مین ایجنڈا ہے آپ کا وہ ہے گیٹنگ یور پوائنٹ تھرو ٹو دی ادر پرسن, یعنی کہ بات کو بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کرنا. تو اگر آپ نے اپنی بات کو بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کر دیا ہے تو دیٹس اٹ. اگر آپ اس کو غلط انگریزی میں بھی کر رہے ہیں, انکریکٹ انگریزی میں بھی کر رہے ہیں, اس میں بے شک گرامیٹک فلاز ہوں, ایررز ہوں, یا بے شک سنٹیکٹک اس میں مسائل ہوں, لیکن اگر آپ اپنی بات کو کنوے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو دیٹس پرفیکٹ. کیونکہ لینگویج کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسرے تک کنوے کریں, اور اگر آپ یہ بات کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو دیٹس پرفیکٹ. آئی مین بہترین ہے یہ. تو اس چیز پہ فوکس کریں. تو یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھیں اور ان پہ کام کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ لینگویج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو تھاٹ ہے اس کو کنوے کر سکیں. ٹھیک ہے, اس بے تحاشا لینگویجز ہیں, اور لینگویج کی بنیاد پہ کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سب لرننگ کے پروسیس میں, اور انگریزی جو زبان ہے وہ ہم بطور سیکنڈری لینگویج لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس طرح سے ہم فلوئنٹ ہونے میں جو ہے وہ ٹائم ڈیمانڈ کریں گے جس طرح سے ہم اپنی مادری زبان میں ہیں یا اپنی قومی زبان میں ہیں. یہ ڈے 1 میں ہی آپ جو ہے وہ آن ٹاپ آف دا لیڈر نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ڈیمانڈنگ ہے, اس کو وقت درکار ہے. اور اگر آپ اس کو ڈیو ٹائم اور ڈیو ایفرٹ جو ہے وہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈرامیٹکلی جو ہے آپ میں امپروومنٹ آئے گی اس حوالے سے. تو دس از اٹ ٹوڈے.
I hope that you liked the video, and if you have liked the video, please don't forget to hit that like button and don't forget to subscribe. Okay, I would be making more videos for you just so that you could be more familiar with the English language. Okay, so take care. Allah Hafiz.